بلوچستان قبائلی نوابوں اور سرداروں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں کئی نامور قبائلی سرداروں نے جنم لیا۔ قیام پاکستان سے قبل جو نامور بلوچ سردار گزرے ہیں ان میں سردار چاکر خان رند، سردار گوہرام خان لاشاری، خان آف کلات، نوری نصیر خان، میر مہراب خان، میر محمود خان اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جو بلوچ نواب اور سردار سیاسی اور قبائلی لحاظ سے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز ہوئے ان میں میر غوث بخش، میر جعفر خان جمالی کے علاوہ نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری، نواب نوروز خان زہری، سردار دودہ خان زہری، نواب غوث بخش رئیسانی، میر ظفر اللہ خان جمالی اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ ناظرین، نواب اکبر بگٹی دوسرے بلوچ لیڈر ہیں جنہیں بڑھاپے میں اس طرح سے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس سے پہلے صدر ایوب کے دور میں نواب نوروز خان وفاق سے ناراض ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 1960 میں ان سے ریاست کی طرف سے ان کے بھتیجے سردار دودہ خان نے مذاکرات کیے۔ مذاکرات میں انہیں قرآن کے واسطے دے کر جب یہ یقین دلایا گیا کہ حکومت نے ان کے تمام مطالبے تسلیم کر لیے ہیں تو اس معاہدے کے مطابق انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ان کے ساتھ بدعہدی کی گئی اور انہیں گرفتار کر کے اذیتیں دے کر ان کے بیٹوں اور ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ عمر رسیدہ سردار بابو نوروز 90 سال کی عمر تک جیل کی کوٹڑی میں بند رہے۔ اس وعدہ خلافی پر بلوچ قوم پرست شدید ناراض ہو گئے۔ بلوچ تاریخ کے اگلے بڑے لیڈر نواب اکبر بگٹی تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت بہت رعبدار، پراسرار اور دلچسپ تھی۔ نواب صاحب سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئلوں پر چلنا اور غیرت کے نام پر قتل کو جائز سمجھتے تھے، تو وہیں وہ مغربی لٹریچر کے بھی شوقین تھے۔ بس اکیلا کچھ نہیں، کتاب اٹھا بس پڑھنا شروع کیا، 4 کتاب 3 کتاب 5 کتاب یک وقت پڑھتا ہوں۔ نواب صاحب کی سیاسی زندگی مختلف اتار چڑھاؤ کا شکار رہی اور ناظرین پھر ان کے علاقے ڈیرہ بگٹی کے قریب ایک سانحہ ہوا جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ 3 جنوری 2005 کی رات سندھ سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھیں۔ وہ پاکستان پیٹرولیم کے سوئی اسپتال میں ڈاکٹر تھیں۔ رات 2 بجے ایک نقاب پوش شخص نے ان کے کمرے میں گھس کر بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کو متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گیا۔ سوئی فیلڈ ہاسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی اور انہیں شدید مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ تو انہوں نے مجھے سیڈیٹو کے انجیکشن بھی لگائے تاکہ میں پولیس کو بیان بھی نہ دے سکوں۔ مجھے کہا گیا کہ اب پولیس آئے گی تو تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کہنا، تمہاری عزت کا سوال ہے، آپ پڑھی لکھی عورت ہو، آپ بدنام ہو جاؤ گے۔ ناظرین، جنوری میں یہ سانحہ ہوا اور مڈ مارچ میں ڈاکٹر شازیہ لندن جا چکی تھیں۔ اس سانحے نے ہر طرف جذبات بھڑکا دیے۔ ڈاکٹر شازیہ زیادتی کا الزام فوج کے کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا، اگرچہ یہ الزام کسی بھی موقع پر ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا۔ جب پاکستان کے صدر نے ہی کہہ دیا کہ ہی از ناٹ گلٹی، ہی از انوسینٹ، اور یہ کہ میری آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ سے پہلے 3 ماہ کے دوران یہ کیس کسی منطقی انجام پر نہ پہنچ سکا، نہ ہی ڈاکٹر شازیہ کسی بندے کو شناخت پریڈ میں اپنا مجرم قرار دے سکی۔ اب اس صورتحال میں سوئی جہاں یہ واقعہ ہوا یہ ڈیرہ بگٹی کا علاقہ ہے۔ وہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی تھے۔ انہوں نے اپنی مہمان ڈاکٹر کے ساتھ اس واقعے کو اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا، اس لیے اکبر بگٹی اور مری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے اس واقعے کے بعد مشتعل ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ کیپٹن حماد اور دیگر ملزمان قبائلی روایات کے مطابق
کوئلوں پر چل کر اپنی بے گناہی ثابت کریں، مگر حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ بگٹی قبائل اس سے اور ناراض ہوئے اور یوں مسلح افراد نے سوئی فیلڈ پر درجنوں راکٹ اور دیگر اسلحے سے حملے شروع کر دیے۔ اس سے سوئی فیلڈ بند ہو کر رہ گئی۔ ملک کے بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ حکومت نے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اکبر بگٹی نے ڈاکٹر شازیہ کیس کے ملزمان کی گرفتاری تک کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیا۔ یوں اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی پر ریاست کو چیلنج کرنے کا الزام لگا کر فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے دھمکی دی کہ اگر قومی تنصیبات پر حملے بند نہ ہوئے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا۔ پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا، جس میں نواب اکبر بگٹی کے مطابق 70 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کو علاقے سے نکل جانے کو کہا، مگر کافی لوگ اس پر راضی نہ ہوئے۔ ایسے ہی وقت میں سیاستدانوں کا ایک وفد معاملہ حل کرنے کے لیے ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملاقات کی، مگر یہاں اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. So it is daylight robbery by force of arms. اس کے بعد حکمران جماعت کے صدر چودھری شجاعت حسین نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے نواب صاحب سے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس کے جواب میں نواب اکبر بگٹی نے کہا، آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ 60 افراد جو ایف سی کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے ہیں، کیا وہ زندہ ہو جائیں گے؟ بہرحال اس رابطے کے 1-2 دن بعد چودھری شجاعت حسین نواب صاحب سے ملنے ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک مکمل میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان حالات میں چودھری شجاعت حسین ڈیرہ بگٹی پہنچے۔ 3-4 گھنٹے جاری رہنے والے ان مذاکرات میں نواب صاحب نے کافی مطالبات پیش کیے، جن میں بات ڈاکٹر شازیہ والے واقعے سے کہیں آگے چلی گئی۔ بہرحال چودھری شجاعت اور ساتھیوں نے 3-4 دن کا وقت مانگا اور واپس اسلام آباد چلے گئے۔ اس کے بعد حالات ایسے لگنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید اب مسئلہ بڑی جلدی حل ہو جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر چودھری شجاعت نے یہ کیا کہ اسلام آباد میں اکبر بگٹی اور جنرل پرویز مشرف کی 1 on 1 ملاقات کا بندوبست بھی کر دیا۔ اکبر بگٹی ملاقات کے لیے تیار تھے۔ اس سلسلے میں ایک جہاز ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا، جس پر اکبر بگٹی کو اسلام آباد لایا جانا تھا۔ اب اس وقت جب اکبر بگٹی اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اسلام آباد صدر ہاؤس سے ایک کال آئی۔ ان کو بتایا گیا کہ ان کو لانے والا جہاز خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے۔ اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ اس کال کے بعد وہی جہاز جو ان کو لینے آیا تھا، اس کال کے آدھے گھنٹے بعد فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کہیں اکبر بگٹی کو مارنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ Government is negotiating from the mouth of the big top, with the big gun, with the big thunder. They have been given instructions. Myself and Nawabzada Balach Mari, the 2 of us should be wiped out. تھوڑا وقت اور گزرا اور پھر دن آیا 14 دسمبر 2005 کا۔ صدر مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فرنٹیئر کور کی پوسٹوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے ہیلی کاپٹر پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے، مگر وہ محفوظ رہے۔ اس کے 1 روز بعد ہی ایک اور فوجی ہیلی کاپٹر پر راکٹ فائر کیے گئے۔ ان واقعات کے 3 دن بعد جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فل سکیل آپریشن شروع کر دیا۔ ان تمام علاقوں میں میڈیا کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ بمباری اور انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ خود حکومت نے کہا ہے کہ جنرل گئے تھے کولو
विज़िट करने, और वहाँ कुछ गोले इर्द गिर्द गिराए गए, और फिर ओपनली कहा उन्होंने कि इसका बदला हमने लेना है, इसका रिवेंज लेना है। दिसंबर 2005 से कोलू का राब्ता मुल्क के दीगर इलाकों से कट चुका था। खाने पीने और दीगर अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी थी। दूसरी तरफ बलोच कौम परस्त गैस पाइप लाइनों, ग्रिड स्टेशंस और रेलवे लाइनों को अपने हमलों का निशाना बना रहे थे। 2005 की अवाखिर तक 187 बम ब्लास्ट, 275 रॉकेट हमले, 8 गैस पाइप लाइन पर हमले, बिजली फराहम करने वाली लाइन्स पर 38 हमले और रेलवे लाइन्स पर 19 हमले हो चुके थे, मगर यह ऑपरेशन इसी तरह जारी था। फिर अगस्त 2006 आ गया। इस वक्त तक अकबर बुगटी अपने डेरे यानी डेरा बुगटी से 150 किलोमीटर दूर कोहलू जा चुके थे। यहाँ के पहाड़ों में वो अपने जंगजुओं के साथ किसी नामालूम जगह पर मौजूद थे। यहाँ उनको तलाश करना एक मुश्किल काम था। बिल आखिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने मकामी गाइड्स की मदद से 26 अगस्त को उन्हें लोकेट कर लिया। ISPR के मुताबिक 7 फौजी एहलकार इस अंदर से मुड़े हुए गार के करीब पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि ये एहलकार गार के अंदर दाखिल होते, गार की छत अचानक बैठ गई और वहाँ मौजूद सब के सब लोग इसमें दफन हो गए। ये भी कहा जाता है कि गार के ऊपर रॉकेट या मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी वजह से गार बैठ गई। अगले दिन की एक अखबार की तस्वीर मुलाहिजा करें। इस वाक़ये के 6 दिन बाद अकबर बुगटी की लाश को गार से बरामद करने का दावा किया गया। 26th of August, Akbar Bugti got killed in an operation. इनकी मैयत को बुगटी खानदान के हवाले नहीं किया गया, बल्कि एक ताला लगे ताबूत में मकामी इंतजामिया की ज़ेर निगरानी नमाज जनाजा के बाद दफन कर दिया गया। बुगटी की मौत के बाद मुशर्रफ ने खुलम खुलम कहा कि जो कुछ किया ठीक किया, दोबारा भी मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में। नो रॉन्ग वाज डन, इट वाज राइट। और अगर दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुछ लेकर ऊपर पाकिस्तान पर चैलेंज करेंगे। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें नदीम डेली।